اس سے کہا تمہیں منہ مانگی قیمت دیں گے۔ دیکھو حسد کتنا گرا دیتا ہے، حسد کتنا گرا دیتا ہے کہ نیک کہلانے والوں کو بھی اتنا نیچے کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا حسد والے ہمیشہ نیچے ہی رہتے ہیں، حسد کرنے والے نیچے ہی رہتے ہیں، انہیں بھیک ہی مانگنا ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہونی ہے۔ لیکن جن کے دل حسد سے پاک ہو، جو اللہ والے ہوں، ہمیشہ وہ بلند رہتے ہیں۔ دیکھو کاٹ کر بھی نیچے ہی رہا یزید، کٹ کر بھی حسین صحیح، بک کر بھی یوسف تک پر رہے، بیچ کر بھی بھائی ہاتھ باندھ کر سامنے۔ حسد یہ چیز، حسد کبھی بلندی پہ نہیں لے جا سکتے۔ حسد مت کرو، آپس کے دل گندے مت کرو، دل صاف رکھو۔ مومن کا دل آئینے سے زیادہ صاف ہونا چاہیے۔ تھے وہ حسد کر، حسد میں آدمی بہت نیچے گرتا ہے، نیچے گر گئے رقاصہ کے پاس، نچنیہ کے پاس، زنا کا کاروبار کرنے والی عورت کے پاس، کون لوگ؟ علم والے، بڑے بڑے علم والے، علامے کہلانے والے پہنچ گئے وہاں، اور پہنچے تو کہا منہ مانگی قیمت دیں گے، ایک کام کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ کل جب بگی پہ بیٹھ کے قطب الدین جا رہا ہوگا بادشاہ کے ساتھ، اتنا کہنا کہ یہ تیرے پیٹ کا جو بچہ ہے وہ اس کا ہے، بس اتنا کہنا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ قطب الدین کا ہے، اتنا کہنا بس، اور کچھ نہیں کہنا۔ وہ تھی نچنیہ زانیہ، اتنے نیک آدمی پہ تم لوگ ایسا الزام کیوں لگوانا چاہتے ہیں؟ ایسا مت۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پاپیوں کے دل اللہ والوں کے لیے کبھی کبھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ کہا کہ مت ایسا کرو، کہا کہ تجھے تو رقم سے مطلب ہے، جتنا مانگیں گی دیں گے، یہ کام کرنا ہوگا تجھے۔ اب لیکن پھر شیطان تو اپنا کام کر ہی دیتا، وہ کوئی ولیہ تو تھی نہیں، پھر وہ لالچ میں آئی گئی، اور اس نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوا کہ بگی پہ بیٹھ کر روزانہ کے معمول کی طرح جب بگی جانے لگی تو رستے میں وہ عورت کھڑی ہوئی، اور مسلمان بادشاہوں کا معمول یہ تھا کوئی بھی آئے راستے میں اگر روک کر فریاد کرے تو اس کی فریاد ضرور سنتے تھے، اور وہ بھی التمش، جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو، جس نے کبھی نامحرم عورت پر کبھی نظر نہیں اٹھائی ہو، ایسا بادشاہ۔ بگی کے سامنے عورت کھڑی ہو گئی، نظریں جھک گئی، بادشاہ نے سپاہیوں سے پوچھا پوچھو اس سے کیا فریاد لے کر آئی ہے؟ اس نے ڈرامائی انداز سے کہا بادشاہ اگر کوئی زنا کرے اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا اس بدبخت کو اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار کیا جائے گا، پتھروں سے اس کو ہلاک کیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ بادشاہ یہ سزا صرف عوام کے لیے ہے یا خواص کے لیے بھی ہے؟ بادشاہ نے کہا ہمارے یہاں کوئی عوام و خواص نہیں ہے، اللہ کے قانون کی زد میں کوئی بھی آئے گا اسے سزا دی جائے گی۔ اللہ کے یہاں دو نہیں ایک ہی قانون ہے، جو بادشاہ کے لیے وہی رعایا کے لیے، جو رعایا کے لیے وہی بادشاہ کے لیے۔ تو کہا پھر کیا خیال ہے تیرے اس پیر کے بارے میں جو بڑا نیک اور متقی بنا بیٹھا رہتا ہے اور وہ ہمارے یہاں کر کے زنا کرتا ہے؟ بادشاہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مکار آدمی ہے، مکار، جو تیرے سامنے متقی بنتا ہے، اور وہ تو میرے ساتھ کئی بار منہ کالا کر چکا ہے، اور اس کا بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے، میں اس وقت تو ماں بننے والی ہوں۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے یہ سنا تو سننے کے بعد اس عورت کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی تصور بھی نہیں تھا، دماغ چکرانے لگا، کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا۔ پلاننگ کے تحت ساری بھیڑ اکٹھا ہو گئی، انہوں نے سب کو پہلے سے جمع کر رکھا تھا، سب اکٹھا ہو گئے، مارو مارو، نکالو نکالو، اس مکار کو دلی سے نکالو۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، میری عقیدتوں کے ساتھ اتنا بڑا مذاق، آپ کی نگاہیں تو کبھی اوپر نہیں اٹھتی؟ میں آپ ہمیشہ آپ کی موجودگی، میں نے آپ کو اوپر بٹھایا، میں نیچے بیٹھا یہ سوچ کر کہ آپ آل نبی ہو، آپ عالم دین ہو، آپ متقی پرہیزگار ہو، آپ قرآن کا علم رکھتے ہو، اتنا بڑا ڈھونگ رچایا آپ نے میرے ساتھ، عقیدتوں کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا، یہاں تو کچھ سجائی نہیں دے رہا تو کیا سوائی پیش کریں، کیا کریں؟ بادشاہ یہ بھی کہہ گیا آپ سے امید نہ تھی، اس لئے کہ میں آپ کو متقی کے سوا کچھ نہیں جانتا، بس قریب تھا آبرو چلی جاتی، قریب تھا
آبرو چلی جاتی، قریب تھا سزا ملتی، قریب تھا کوئی بات نہ مانتا، قریب تھا دلی سے نکال دیے جاتے۔ بختیار کاکی نے سوچا کیا کروں، کس کو بلاؤں، کس کو پکاروں، پیر تو دنیا سے وصال کر چکے ہیں، لیکن یقین مضبوط تھا، پوری ہمت کی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا، اجمیر مقدس کی طرف رخ کیا۔ خواجہ مجھ پر کرم کرنا، دلی میں آپ نے بسایا ہے، بچائیں گے آپ ہی، آپ نے بسایا آپ ہی بچائیں گے میرے مرشد، اس الزام سے اب مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، بس اتنی فریاد کرنی تھی۔ گویا کہ یوں کہا ہو بگردابے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بھاگ کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔